فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن مجید کے 2 حصے مکمل پڑھنے کی اور آپ حضرات کو سماعت کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مکمل قرآن اس طرح سنانے کی اور آپ تمام حضرات کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آواز سے آمین بول دیا کریں، ہم تک جاتے ہیں، آپ تک جاتے ہیں۔ سورۃ القصص، اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم ہوا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر دیں اور انہیں ایک دریا میں ڈال کر انہیں روانہ کر دیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی پریشان ہو گئی، صندوق میں اپنا بچہ بند کر دوں کیسے ہوگا، بہت مشکل کام ہے، اور اگر کہیں سے فرعون یا اس کی قوم کی کسی بھی بندے نے اسے پکڑ لیا تو یہ تو اسے مار دیں گے، کیونکہ فرعون اور اس کی جو قوم تھی وہ بچوں کو پکڑ کر قتل کرتی تھی اور بچیوں کو اور عورتوں کو پکڑ کے انہیں باندیاں بنا لیا کرتی تھی۔ تو اللہ کا حکم ہوا اور فرمایا کہ دیکھو گھبراؤ مت، اس کا ذمہ میں لے رہا ہوں، اس کی حفاظت میں کروں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو صندوق میں بند کیا اور دریا کے کنارے چھوڑ دیا۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ کی شان کہ اس کا رخ اللہ نے فرعون کے محل کی طرف کر دیا۔ اب یہ صندوق جا رہا ہے، ایک اندازہ کریں کہ صندوق بند ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، ہوا بھی نہیں آ رہی، سانس کیسے لیا جائے؟ اللہ نے قدرت دکھائی کہ میں اگر کسی کو زندہ رکھ سکتا ہوں تو تمہارے سامنے ہے، یہ دیکھ لو اس صندوق میں اس بچے کی کس طرح حفاظت کر رہا ہوں۔ تو چنانچہ یہ صندوق روانہ کر دیا۔ اتنے میں جب دیکھا فرعون کی قوم کے ایک شخص نے، بلکہ وہ خادم تھا اس کے محل کا، اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے بڑا خوبصورت ہے، اٹھا کر فوراً فرعون کی بیوی کے پاس لایا، اور جب اس کے پاس لایا تو اس نے دیکھا، کہا کہ سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ کا اتنا حسین کرشمہ، اتنا پیارا بچہ ہے۔ تو فرعون کے پاس گئی، دیکھو بچہ ہے، تو فرعون اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اس نے بچے کو قتل نہیں کیا، اللہ نے حفاظت کرنی تھی، اللہ نے یوں حفاظت کی کہ اس بچے کی محبت فرعون کے دل میں ڈال دی، کیونکہ فرعون نے اس سے پہلے کتنے کروڑوں لاکھوں بچوں کو قتل کیا تھا، لیکن یہ بچہ اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ تو جب دیکھا بچہ ہے تو فرعون آیا بڑے خوشی کے ساتھ کہ بڑا حسین و جمیل ہے، چلو اب اس کے دودھ کا انتظام کر لو۔ کہا کہ جاؤ اور دیکھو علاقے کے اندر جو سب سے خوبصورت عورت ہے، پاک دامن ہے، اسے لے آؤ۔ اب دیکھا تو بہت ساری عورتوں کو لایا۔ اللہ کی شان، یہ بچہ کسی عورت کی چھاتی سے منہ نہ لگایا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی دکھانا تھا کہ دیکھو اب فرعون کے محل میں اس کی پرورش کیسے کرتا ہوں۔ جب کسی چھاتی سے دودھ نہ پیے تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن آتی ہے اور فرعون سے کہنے لگی، مجھے ایک عورت کے بارے میں معلوم ہے، وہ آپ کسی رہنمائی کرے گی۔ تو فرعون نے کہا اچھا یہ بات ہے، جاؤ بلاؤ۔ تو وہ گئی فوراً اپنی والدہ کے پاس اور کہا کہ بھئی اسے تو دودھ کی ضرورت ہے، وہ تو کسی کی چھاتی سے منہ بھی نہیں لگا رہا۔ تو اللہ کا کرنا تھا، اس کی والدہ خود آ گئی موسیٰ علیہ السلام کی۔ معلوم فرعون کو یہ تو نہ تھا کہ یہ واقعتاً اسی کی ماں ہے۔ اس نے کہا کہ چلو اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ اللہ کی شان،
جو ہی موسیٰ علیہ السلام کو گود میں رکھا اس نے فوراً چاتی سے منہ لگا دیا، اللہ اکبر، دودھ پیا، اور فرعون نے حکم دے دیا اس کے لیے الگ روم سجا دیا جائے، اس کے لیے الگ بیڈ روم بنا دیا جائے، اس کے اندر اس بچے کی پرورش ہوگی، اس کی تربیت ہوگی، اور اس سے کہا کہ تمہیں جتنی تنخواہ چاہیے تمہیں دوں گا، بس تم اس بچے کی حفاظت کرنا۔ اللہ کی شان، موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے پرورش فرعون ہی کے گھر میں کی، اور پھر اللہ رب العالمین نے بتلا دیا کہ دیکھو میں اگر کسی کو پالنا چاہوں اس طرح کر سکتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں بڑا کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک شخص کو غلطی سے مکہ مار دیا۔ نبی کا ہاتھ ہے، کوئی مذاق نہیں، تو جیسے ہی مارا فَوَقَذَفَ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، جو ہی مارا وہ وہیں پہ دھڑم کر کے مر گیا، گر گیا اور مر گیا۔ فرعون اور اس کی لشکر نے کہا کہ بھائی جاؤ اس موسیٰ کو قتل کر دو۔ ایک شخص بھاگ کے آیا، موسیٰ آپ کی قتل کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ اس نے کہا اچھا، تو موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف گئے اور کہا اے اللہ میری حفاظت فرما۔ دیکھا مدین میں اللہ رب العالمین نے اب نبی کی پرورش کی اور اب نبوت کی طرف جانا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو کنویں ہیں، ایک کنویں کے اوپر بہت بڑا پتھر پڑا ہوا ہے اور دوسرے کنویں سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ تو دیکھا ایک درخت کے نیچے دو بچیاں ہیں، ان کے پاس بھی بکریاں ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو لے کر انہیں پانی پلایا اور واپس کر دیا۔ جب یہ دونوں بچیاں گئی تو یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھی، اور یہ گئی، کہا ابا جان ہم نے اتنا حسین و جمیل مرد دیکھا، اس کے اندر اتنی حیا تھی کہ اس نے ہماری طرف دیکھا بھی نہیں، اور ہماری بکریوں کو اس نے پانی بھی پلایا، چروایا، اور پھر وہ ہمارے پاس لے آئے۔ تو شعیب علیہ السلام سے کہنے لگی اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا ہم اس نوجوان کو اپنے گھر لے آئیں؟ تو کہا بالکل، کیوں نہیں، کتنا حیادار ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ حیا کی سواری پر سوار ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اور ان سے کہنے لگی کہ آئیں آپ کو ہم اپنے گھر لے جاتے ہیں، اپنے والد سے ملاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ اگر آپ اس طرح کی خدمت کریں گے تو میں آپ کو دگنا معاوضہ دوں گا، اور اگر آپ 10 سال تک اسی طرح امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ آپ نے کام کیا تو اپنی بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح بھی پڑھاؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو 10 سال تک اس گھر میں رکھا، اور پھر آخرکار موسیٰ علیہ السلام کی شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہوا۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ یہ تذکرہ اللہ نے سورۃ القصص کے اندر رکھا، اور پھر نبی علیہ السلام نے جب اپنے دادا کو کلمہ پڑھایا اور کہا کہ بھئی آپ یہ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ میرے کانوں میں پڑھ لیجئے، میں کل قیامت کے دن آپ کی گواہی دوں گا۔ ابو طالب کو کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے، اس نے بھی انکار کیا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، بڑی انکار کرتے رہے۔ یہاں حضور علیہ السلام اصرار کرتے رہے، وہاں سے انکار ہو رہا۔ اللہ نے آیت اتار دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے پیغمبر، ہدایت دینے کا کام تیرا نہیں ہے، ہدایت دینے والی ذات میں ہوں۔ تیرا کام صرف یہ ہے کہ تو دعوت و تبلیغ کر، تو تبلیغ کا کام کر، تو دعوت دے، دل میں اتارنا میرا کام ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ لہذا انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی ہے اس طرح کہ میں ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اگر میں قیامت کی صبح تک رات کی تاریکی رکھوں، ہے تم میں اگر کوئی طاقتور ہے، اگر تم میں کوئی سچا خدا، تو وہ اس رات کو دن میں بدل دے، نہیں ہے۔ افلا تسمعون قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا،
اگر میں قیامت کی صبح تک اس دن کے اجالے کو قائم کر دوں، رات کو نہ لاؤں، ہے اگر کوئی تم میں طاقتور تو لے آئے رات کو، الیکم یاتیکم بلیل تسکنون فی، یہاں ہر ایک شخص عاجز ہے، رات کو لانے والی ذات ایک اللہ ہے، دن کو لانے والی ذات ایک اللہ ہے، اور اس رات کے اندر اپنے ایک بندے کو راحت اور سکون دینے والی ذات بھی ایک اللہ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات، قیامت کے دن جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے اعمال برے ہوں گے وہ برے لوگ ہوں گے، ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھو تم لوٹ کر میری طرف آؤ گے تو اس سے قبل جب تم میری طرف لوٹ کر آؤ عبادت بھی میری کر لو، مجھے ایک اللہ بھی مان لو، اور تم نے آخر کار میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت، اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر کفار، منافقین اور مومنین کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ کفار کہتے ہیں ہم قیامت کے دن اللہ سے نہیں ملاقات کریں گے، ہم ملاقات نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین۔ دنیا کے اندر دانشور کون ہے، عقل مند شخص کون ہے؟ وہی ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرنے کا ایمان رکھتا ہے، یہی شخص ہے فلاح پانے والا، کامیابی پانے والا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو میں نے اپنے نبی نوح کو بھیجا، 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کا کام کیا، اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کا کام کیا، دعوت دی، کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ ہاں جو لوگ ایمان لے آئے وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے انہیں کشتی میں سوار کر کے بحفاظت کہیں اور لے گئے، لیکن جو لوگ انکار کرتے چلے گئے انہیں اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو انہوں نے کس طرح فحاشی اور یعنی قائم کی، اللہ نے انہیں آسمان تک اٹھا کر وہاں سے پٹخ دیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو اتنے دھڑلے کے ساتھ یہ انکار کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے سزا کیا دی، کس بارے میں دی؟ فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، یہ جھوٹ بولا کرتے تھے، یہ تو نافرمان بن گئے تھے، آخر کار اللہ کا عذاب آ گیا اور اللہ کے عذاب سے یہ تباہ و برباد ہو گئے۔ ایسی سخت عذاب، ایسی سخت سزا دی گئی تھی کہ چیخ آئی، ایک چیخ ہوئی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور یہاں تک آیا کہ اس چیخ کی آواز سے کلیجے بھی پھٹ گئے اور ان کی ہڈیوں سے گوشت اس طرح اڑ گیا جیسے کہ اگر کوئی روئی کو رکھ دے اور ہوا پھینک دے اس پر تو وہ روئی کس طرح اڑ جاتی ہے، اس طرح ان کے گوشت کے لوٹڑے بکھر گئے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا میں آپ کو اے نبی علیہ السلام دنیا کی سب سے 2 قیمتی چیز عطا فرما رہا ہوں، یہ آپ کو میں بتلا رہا کہ اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام کو فرمایا جو میرا بندہ ان 2 چیزوں کو اپنا لے گا وہ جنت لے اڑا، وہ جنت میں اپنا مقام بنا گیا۔ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، پہلی چیز قرآن ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتارا۔ آج اگر قرآن کو ہم پڑھیں گے، سینے سے لگائیں گے، تلاوت کریں گے، فلاح پائیں گے۔ دوسری چیز فرمائی واقم الصلاۃ، نماز کو قائم کر لو۔ جو بندہ ان 2 چیزوں کو قائم کرے گا انشاءاللہ اللہ رب العالمین اسے جنت میں مقام عطا فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا ان نمازوں کو قائم کرو، یہ تمہیں بے حیائی سے، فحاشی سے، عریانی سے اللہ رب العالمین اس نماز کی بدولت اللہ تمہیں ان چیزوں سے دور کر دے گا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا دیکھو آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی خلا ہے اس کو پیدا کرنے والی ذات
میں ہی ہوں، ایک اللہ ہے۔ پھر فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے میرے بندو میری زمین بڑی وسیع ہے، تم جہاں چاہو فإیایا فاعبدون، زمین کے جس کونے پر تمہارا دل چاہے وہاں میری عبادت کرو۔ ہاں عبادت دل سے کرنا، اس لیے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، جس جگہ تم عبادت کرو گے، عبادت کے اندر دل لگاؤ گے، یاد رکھنا جس جگہ تم عبادت کرو گے، دل سے عبادت کرو گے، میں اسی عبادت کے عالم میں تمہیں اٹھا لوں گا۔ ثم الینا ترجعون، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں نے کس طرح آسمان اور زمین کو پیدا کیا، کس طرح میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد میں نے سورج چاند ستاروں کو بنایا، اس لیے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور جب کفار سے سوال ہوگا کل قیامت کے دن بتاؤ آسمان اور زمین اور سورج ستاروں کو بنانے والے کون تھے، سب ایک زبان سے کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، بنانے والی ذات اللہ ہے۔ اس وقت تو ان کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی، اس وقت انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، جو تم دنیا میں زندگی گزار رہے ہو، یہ عیش و عشرت کی زندگی، یہ جو تم چراغے دیکھ رہے ہو، یہ سب فنا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخری مقام جو ہے، حقیقی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الروم، اللہ رب العالمین نے غلبت الروم فرمایا، اللہ نے روم والوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ روم اور فارس ان دونوں کا مقابلہ ہوا۔ روم جو تھے یہ اہل کتاب تھے، اور فارس جو تھے یہ جو تھے آگ کی عبادت کیا کرتے تھے، مشرک تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم کیسے فلاح پاؤ گے، تمہیں کیسے غلبہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے دکھانا تھا کہ اہل کتاب جو ہے وہ بھی میرے بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اہل روم کو غلبہ حاصل کیا اور غلبہ دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھو تم آج بھی کامیاب ہو سکتے ہو، اگر آپ محمد عربی پر ایمان لاؤ گے تم آج بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر قیامت کا تذکرہ ہے کہ قیامت بڑا سخت دن ہوگا قیامت کا، اور اس قیامت کے دن سے پہلے اپنے آپ کو جنت کا عادی بنا لو، جنت کی تیاری کر لو۔ اور جنت پانا آسان نہیں ہے، جنت کو پانا چاہتے ہو تو دنیا میں مشکل میں زندگی گزارنی ہوگی، دنیا میں مشکل آئے صبر کر لینا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیاں اور نعمتیں بتلائی ہے کہ دیکھو میں نے کس طرح بندے کو مٹی سے بنایا، اس کے لیے میں نے جوڑا بنایا، میاں بیوی بنائے اور ایک دوسرے سے خواہشات پوری کریں۔ پھر فرمایا کہ دیکھو میں نے کس طرح ان کے لیے نباتات، غلہ اور کس طرح میں نے اناج کو پیدا کیا، پھر کس طرح میں نے انہیں بھولا کر دیا، اس لیے یہ میری طرف لوٹ کر آئے، پھر میں نے قیامت برپا کر دی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور اس کے بعد فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر، ہم جو گناہ کرتے ہیں ہمارے گناہ کی وجہ سے خشکی کے اندر، تری کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اور پھر حکم دیا سیروا فی الارض، گھومو پھرو میری زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اس زمین سے تم گھوم پھر کر یہ دیکھ لو کہ میں نے کس طرح تم سے پہلی والی امتوں کو برباد کیا۔ کان اکثرہم مشرکین، اس لیے کہ تمہارے اندر بہت سارے مشرکین ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں ایک بندے کو پیدا کرتا ہوں، پھر اس کو نوجوان بناتا ہوں، پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر بڑھاپے کے بعد پھر وہ میری طرف لوٹ کر آتا ہے۔ یخلق ما یشاء، میرے اللہ کی مرضی ہے، جسے جوانی میں موت دے، جسے بڑھاپے میں موت دے، جسے بچپن میں موت دے، جسے ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی موت دے، میرا اللہ قادر ہے۔ اور اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا رحمت للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون، کہ نمازیں قائم کرتے ہیں ایمان والے اور غیب پر ایمان رکھتے ہیں آخرت کے دن پر، اور یہی لوگ ہیں ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون، ہدایت پانے والے، فلاح پانے والے۔ اور پھر ایک شخص تھا کہ جس نے قرآن کے مقابلے میں ایک کتاب لکھا،
اور پھر وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتا تھا جو ایک گانے کی شکل میں تھی، اور اس نے کہا کہ بھئی تم قرآن کو کیوں پڑھتے ہو، آؤ میں تمہیں لطف والی کتاب بتاتا ہوں۔ تو اس نے کیا کہا، یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، لوگ اس کی کتابیں خریدنے لگے۔ اللہ نے آیت اتار دی کہ کیا فضول کتابیں خریدتے ہو، آؤ قرآن کو خریدو، قرآن کو پڑھو، دیکھو میں تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا، تم قرآن کو پڑھو گے میں تمہیں جنتی بنا دوں گا۔ پھر حضرت لقمان کا قصہ ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں فرمائی کہ سب سے پہلی نصیحت کیا تھی، ان اشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسی، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ یا بنی انها ان تک مثقال حبہ، اللہ کی راہ میں دیتے رہنا، اور جو کچھ بھی آسمان اور زمین کے درمیان تم دیکھتے ہو اس کا اللہ کے بارے میں شکر ادا کرنا۔ اقم الصلاۃ، اے میرے لخت جگر نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرنا، ونہی عن المنکر، اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا اور اس کے بارے میں حکم دینا، واصبر علی ما اصابک، ہاں بیٹا اگر تمہیں کوئی دنیا میں مشکل پیش آ جائے اللہ کے لیے صبر کرنا، ان ذلک من عزم الامور ولا تسعر خدك للناس، بیٹے زمین پر اکڑ کے مت چلنا، ولا تمش فی الارض مرحا، اس لیے کہ زمین پر اکڑ کر چلنے والا متکبر شخص جو ہے اللہ اسے پسند نہیں فرماتے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا وَاغْسِلْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو ہمیشہ پست رکھنا، ہمیشہ اپنی آواز کو پست رکھنا، اس لیے کہ جو آواز اٹھ جاتی ہے، جس آواز کی اونچائی ہوتی ہے، فرمایا إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، دنیا کے اندر سب سے بدصورت آواز گدھے کی آواز ہے۔ اور فرمایا کہ بیٹا غصہ آ جائے تب بھی اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا، آواز کو پست رکھنا۔ یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا کہ دیکھو میں کس طرح دن اور رات کو پیدا کرتا ہوں، اور پھر میں نے اللہ رب العالمین نے ہر صورت کے اندر ہر جگہ اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اللہ سے ڈرتے رہنا، اور واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے خواب دیکھا اور 5 چیزوں کے متعلق پوچھا۔ جب قیامت صبح ہوئی تو آقا علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ان سے یہ خواب بیان کیا، تو آقا نے یوں اشارہ کیا اور اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ نے حکم دیا کہ بتلا دو ان اللہ عنده علم الساعة۔ پہلی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کو قیامت کا علم ہے، قیامت کب برپا ہوگی اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ قیامت کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ دوسری چیز یہ پوچھی کہ بتاؤ بارش کب برستی ہے۔ آج کل تو ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی آج موسلادھار بارش ہوگی، یہ ہمارا ہماری ایک سوچ ہے، ایک آئیڈیا ہم دیتے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن ہمیں پتہ نہیں یہ بارش جو ہے یہ رحمت والی بارش ہے، یہ بارش زحمت والی ہے، یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے یا نہیں۔ پھر فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے
پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کے متعلق بھی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ آج کل تو ٹیکنالوجی بہت عام ہو گئی کہ پتہ چلا دیتے ہیں کہ بھئی لڑکا ہے لڑکی ہے، لیکن پتہ اس بات کا لگائیں کہ یہ بچہ جو ہوگا، چاہے بچی ہے یا بچہ، یہ ماں باپ کا مطیع و فرمانبردار ہوگا یا نافرمان ہوگا۔ اتنی ہمت ہے، طاقت ہے، کھلا چیلنج ہے اس طرح کی آج کے ٹیکنالوجی والوں کے لیے کہ اگر اتنی ہمت ہے تو یہ بتلاؤ کہ یہ بچہ جو ہے یہ مطیع و فرمانبردار ہوگا یا نہیں۔ چوتھی چیز بتلائی، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کے دن ہم نے کیا کھانا ہے ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، کیونکہ جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم شام کے وقت کیا کھائیں گے۔ اس کے بارے میں بتا دیا کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کس زمین پر ہماری موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، یہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ ان 5 چیزوں کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ جب حضور کے پاس نہیں تو ہمارے پاس کہاں سے آ سکتا ہے؟ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔